بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن وكما ورد في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزوں، اسلام کے بنیادی اصول جو ہیں وہ تین ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ توحید، اور دوسرے رسالت، اور تیسرے ہے آخرت۔ ان تینوں کو ماننا، یقین کرنا دل سے ایمان کہلاتا ہے، اور ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ یہ اسلام کی تین بنیادی اصول ہیں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ اپنے ذات میں تنہا ہے، جن کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور دوسرے رسالت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کرنا، صرف رسول نہیں بلکہ آخری رسول ماننا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی نہ نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوری دنیا کے اندر بیک وقت کسی شہر میں بھی 2 نبی رہے ہیں، کسی علاقے میں بھی 2 سے زیادہ نبی رہے ہیں، لیکن وہ اس زمانے کی ضرورت کے حساب سے اللہ تعالی پیغمبروں کو بھیجا کرتے تھے۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد ساری ضرورتیں ختم ہو گئی۔ اب آپ ہی کی تعلیمات اور آپ ہی کا پیغام اور آپ ہی پر نازل شدہ قرآن پوری دنیا کے انسانوں اور جنات کے لیے اور قیامت تک آنے والے جنات و انسان کے لیے کافی ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے رسالت کا۔ اور تیسری چیز ہے قیامت۔ قیامت کا مطلب ہے کہ آخرت کا دن، یہی آ کر معاملہ جو گڑبڑا جاتا ہے، اور قیامت کے تعلق ہی سے بہت سارے لوگوں سے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض چیزیں مانتے ہیں تو بعض چیزوں کو کیا ہے، کس نے دیکھا ہے، یہ چیزیں کہہ کر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، اور قرآن میں دسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں مقامات پر قیامت کے دن کا تذکرہ ہے۔ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے ولادت یعنی پیدائش، دنیا میں آنا، اور دوسرے یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے، جسے موت کہا جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں تو سب کو سمجھ میں آتی ہیں، سبھی مانتے ہیں، لیکن 2 چیزوں کے بعد ایک تیسری چیز ہے۔ جیسے یہ 2 چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بچے کی پیدائش، کسی انسان کا مرنا، اس میں کبھی کسی کو شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ بھی ایسے ہی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 50 مقامات پر قرآن و حدیث کے اندر آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ جیسے ہمیں مرنا ہے یقین ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد ہمیں قبر میں دفن کیا جائے گا، اور قبر میں دفن کیے جانے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ کیوں زندہ کیا جائے گا؟ تو کیسے زندہ کیا جائے گا، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کا زمانہ ہمارے پیغمبر سے 570 سال پہلے کا ہے، لیکن ان کی قوم کے ظلم زیادتی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیا ہے۔ وہ بھی آسمانوں میں زندہ ہیں۔ قیامت سے بہت تھوڑا پہلے
وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، پوری دنیا پر حکومت کریں گے، اور جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں اسی گنبد خضرا کے اندر نیچے جہاں پر 3 مزاریں ہیں، یہ 4تھا مزار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بنے گا، جو مسجد نبوی کے اوپر ایک ہرا گنبد ہم دیکھتے ہیں، اس کے نیچے ایک کمرہ ہے، وہ اصل کمرہ ہے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس میں 3 حضرات کی مزاریں ہیں۔ سب سے پہلی مزار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ پیغمبروں کو جہاں موت آتی ہے اسی جگہ پر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ پردہ فرما گئے ہیں، اس لیے حضور پاک علیہ السلام کو وہیں پر دفن کیا گیا۔ دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضور کے خسر حضرت ابوبکر صدیق بھی حضور کے بازو میں ہیں۔ ان دونوں کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش تھی کہ تیسرا میرا مزار بنے وہاں، تیسری قبر میری بنے وہاں پر، لیکن تیسرے نمبر پر مدینہ منورہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلوا بھیجا، کیونکہ ان کا کمرہ تھا، وہ اپنے شوہر کو دفن ہونے دیا، اپنے والد کو دفن ہونے دیا، لیکن حضرت عمر اجنبی تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس لیے جب ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو انہوں نے کہلوا بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کہ آپ کی اجازت ہو تو میں چاہتا ہوں کہ حضور کے قدموں میں دفن ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں اسی گنبد خضرا کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دفن کیا گیا، ان کا بھی مزار ہے، لیکن اور ایک جگہ قبر کی باقی ہے، وہاں جو دفن کیا جائے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا، جو آسمانوں میں زندہ ہیں، قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے، پوری دنیا پر حکومت کریں گے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا مدینہ منورہ میں اور گنبد خضرا کے اندر ان کو دفن کیا جائے گا۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا، دنیا کا نظام بدل جائے گا۔ کیسے نظام بدل جائے گا؟ سال مہینوں کی طرح گزریں گے، اور مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، اور دن گھنٹوں کی طرح، اور گھنٹے منٹوں کی طرح، اور منٹ سیکنڈ کی طرح گزریں گے۔ گویا کہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ قیامت کی طرف رواں دواں ہوگی۔ جس تیزی سے یہ دن گزریں گے اسی تیزی کے ساتھ انسانوں میں بے دینی بھی آئے گی، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا، اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے نظام کو ختم کر دیں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد فرشتوں میں 4 فرشتے سب سے بڑے فرشتے کہلاتے ہیں، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ان 4 میں ایک ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ جب پوری دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تو سور کی کیا کیفیت اللہ بہتر جانے، لیکن بہرحال روایات میں ہے کہ وہ اپنے منہ میں سور لیے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا کہ دنیا کو ختم کر دیا جائے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ وہ سور پھونکے۔ جیسے سور پھونکی جائے گی تو پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں، جتنے حیوانات، سب کے سب مر جائیں، کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ پھر دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو پھر سارے کے سارے جو لوگ مرے ہوئے تھے وہ سب زندہ ہو جائیں گے، جتنے لوگ مرے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کے، اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسان زندہ ہو جائیں گے۔ مرے ہوئے لوگ، قبروں میں دفن ہوئے ہوئے لوگ اپنے قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، حالانکہ قبروں میں زندہ نہیں ہوں گے، تو یہ سب کے سب لوگ جو دوسرے سور کے بعد زندہ ہوں گے
تو سب کے سب لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا حساب و کتاب کی، میدان محشر کی، اور وہاں حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے قرآن مجید کی، سورہ بقرہ میں یہ موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی 260ویں آیت میں یہ واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے کہ انسانوں کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے 4 پیغمبروں میں ایک شمار ہوتے ہیں، جب ابو الانبیاء انہیں کہا جاتا ہے۔ پیغمبروں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر دنیا میں آئے، ہزاروں پیغمبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ رب ذوالجلال سے یہ درخواست کی کہ رب ارینی کیف تحیی الموتی، پروردگار آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں مجھے بتلائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ روزانہ انسان مرتے ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن انسانوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بتلائیے۔ رب ارینی کیف تحیی الموتی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابراہیم اولم تؤمن، کیا تمہیں اطمینان نہیں ہے کہ میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا؟ کیا تم کو اس بات پر یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھلا کیوں نہیں، بے شک مجھے اطمینان نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ قیامت کے دن انسانوں کو ضرور زندہ کریں گے، لیکن میں اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ سوال زندہ کرنے کا نہیں تھا بلکہ سوال کیفیت کا تھا کہ کس کیفیت سے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ ابراہیم اگر یہی بات ہے، حق الیقین تو آپ کو ہے، لیکن عین الیقین اگر چاہتے ہو، یعنی آنکھوں سے دیکھنا بھی اگر چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم 4 پرندوں کو پکڑو۔ وہ 4 کون سے پرندے ہیں؟ مفسرین نے لکھا کہ وہ 4 پرندے، ایک تو کوا ہے، دوسرے کبوتر ہے، اور تیسرے مور ہے، اور چوتھے مرغ ہے۔ یہ 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکڑا۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم ان 4 پرندوں کو بہت زیادہ محبت سے پالو اور ان کو اپنے سے مانوس کرو کہ آپ کے بلانے پر دوڑتے ہوئے آئیں۔ جانوروں کی حالت ہوتی ہے، کتا ہوتا ہے، بکریاں ہوتی ہیں، دیگر جانور ہوتے ہیں، آپ اس کو پالتے ہیں، اس کی کھلاتے پلاتے ہیں، آپ اگر آواز دو اسے تو دوڑ کر آپ کے پاس آتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی یہ کیفیت رکھی ہے کہ اپنے مالک کے بلانے پر دوڑ کر آ جاتے ہیں مالک کے پاس۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ابراہیم تم 4 پرندوں کو، ان پرندوں کو پکڑو اور ان کو پالو اور ان کو اپنے سے مانوس کرو، اتنا مانوس کرو کہ آپ کے بلانے پر آپ کی طرف آئیں۔ یہ 4 کے 4 پرندے، تو ان 4 کے 4 پرندوں کو ذبح کر دو، اور 4 کو ذبح الگ الگ کرنے کے بعد ان 4 پرندوں کا ایک ساتھ خیمہ کرو، الگ الگ نہیں بلکہ 4 کو ملا کر ایک ساتھ خیمہ کرو۔ کبوتر کا الگ اور کوے کا الگ اور مور کا الگ اور مرغ کا الگ نہیں بلکہ 4 کا ایک ساتھ خیمہ مارو، اور 4 کا خیمہ کرنے کے بعد ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، قرآن کہتا ہے پھر اس خیمے کے 4 حصے کرو، اور 4 حصے الگ الگ کرنے کے بعد ایک ایک حصہ ایک سیدھی جانب کا جو تم سے پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اوپر رکھو، اور بائیں جانب کے ایک پہاڑ کے اوپر ایک حصہ رکھو، اور سامنے کے ایک پہاڑ پہ حصہ رکھو خیمے کا، اور ایک حصہ پیچھے کے پہاڑ کے اوپر رکھو۔ ان 4 پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز لگاؤ، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم بلاؤ تو 4 کے 4 پرندے تمہارے پاس دوڑ کر آئیں گے، اڑ کر نہیں، اڑ کر آنے میں شبہ ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے پیغمبر ہے، پیغمبر کی آواز کا کون انکار کرنے والا کوئی بھی پرندہ، کوئی دوسرا نیا کبوتر، نیا کوا، کوئی نیا مور اور کوئی نیا مرغ آ گیا ہوگا،
کسی کو شبہ نہ ہو جائے، اس لیے فرمایا کہ زمین سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ چنانچہ مفسرین لکھا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو آواز لگائی تو کسی کی چونچ آ کر ہوا میں لٹک گئی، کسی کی ٹانگ آ کر لٹک گئی، کسی کا پر آ کر لٹک گیا، کسی کا گلا، کسی کا بھیجا، کسی کا کلیجہ، کسی کے پھیپھڑے اور کسی کے دم آ کر اس طریقے سے آسمان میں معلق ہو گئے، اور ہونے کے بعد چاروں کے چاروں یہ اجزاء الگ الگ حصے ایک دوسرے کو جڑ گئے اور چاروں کے چاروں پرندے بن گئے، زمین پر رکے اور ابراہیم علیہ السلام جیسے آواز لگے چاروں کے چار دوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابراہیم اس کیفیت سے انسانوں کو زندہ کریں گے، آپ یہ مت سمجھنا کہ ہم قبر میں دفن کر دیا گیا، ریزہ ریزہ ہو گئے، ہڈیاں بوٹیاں ختم ہو گئی، گل سڑ گئے، ہزاروں برس ہو گئے، سینکڑوں برس ہو گئے، کوئی نام و نشان نہ قبر کا باقی ہے نہ لاش کا باقی ہے، کون زندہ کرے گا، کیسا زندہ کرے گا، ایسا مت سمجھنا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 پرندوں کے ایک ساتھ ملا جلا کر کیے ہوئے خیمے اور 4 جدا جدا پہاڑوں پر رکھے ہوئے حصے جیسے آسمانوں میں آ کر ایک دوسرے سے، یہ نہیں کہ کسی کی کوے کی چونچ آ کر کبوتر کو لگی اور کبوتر کی دم جا کر کوے کو لگ گئی اور مرغ کی دم جا کر مور کو لگ، ایسا نہیں، جس کی دم اس کو، جس کی چونچ اس کو، جس کے پیر اس کو، جس کی انگلیاں اس کو اس طریقے سے لگ گئی اور وہ زندہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے بھی انسانوں کو بھی ان کے قبروں سے ایسے ہی زندہ کیا جائے گا جیسے آج ان کی صحیح سالم لاش جس میں ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، سر بھی ہے، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، ناک بھی ہے، آنکھ بھی ہے، جیسے پورا قبر انسان قبر میں دفن کیا جاتا ہے، چاہے وہ گل سڑ چکا ہو، اس کی ہڈیاں گل گئی ہوں، گوشت پوشت ختم ہو گیا ہو اور کیڑے مکوڑے کھا گئے ہوں، لیکن جیسا دفن اسے کیا گیا تھا صحیح سالم آہستہ انسان قیامت میں اپنے قبر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست پر اتنا حیرت انگیز، اتنا عجیب و غریب واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، دکھلایا ان کو سر کے آنکھوں سے، اور وہ چاہتے بھی تھے کہ میں آنکھوں سے دیکھوں، حق الیقین تو ہے لیکن عین الیقین بھی مجھے ہو جائے، میں مشاہدہ کروں کہ کیسے زندہ کیا جاتا ہے۔ انسان کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پرندوں کو مار کر اس طریقے زندہ کر کے بتلایا۔ اس کے بعد بھی کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے یا نہیں، کس نے دیکھا ہے؟ پیغمبروں نے دیکھا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وہ زمانہ تھا نمرود کا، بڑا متکبر، بڑا ظالم، بڑا گھمنڈی بادشاہ گزرا ہے، اور نام تو کچھ اور تھا اس کا، لیکن عراق کے ہر بادشاہ کو نمرود کہا جاتا تھا، اور جو بھی بادشاہ ہوتا، جو بھی تخت پر بیٹھتا تھا، وہ خود بھی اپنے آپ کو لوگوں کا خدا سمجھتا تھا اور لوگ بھی اس کو خدا سمجھ کے اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، بحث ہوئی نمرود سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت پر دلیل دی اس کو، نمرود کو، تو اس نے یہ کہا تھا کہ ابراہیم مجھے خدا نہیں مانتے تم؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں کیسا خدا مانوں، تم تو ہماری طرح انسان ہو، میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسی سورج کو مغرب سے نکال کر بتاؤ۔ قرآن بیان کرتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی عاقلانہ فاضلانہ دلیل کو سن کر مبہوت ہو گیا، خاموش ہو گیا، کچھ بول نہیں سکا، خاموش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے یہ کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو مردہ کرتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ کون سی کمال کی بات ہے، وہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے ایک بے قصور آدمی اس کو پکڑا، سولی پر لٹکا دیا، اور ایک قیدی
جس کو سولی پر لٹکا دیا جانا ضروری ہو گیا تھا، جس کو پھانسی ہونی تھی، اس کو کہا کہ چھٹی چلا جا، اس کو چھوڑ دیا جیل سے، آزاد کر دیا، اور کہا کہ ابراہیم دیکھو موت اور حیات تو میرے ہاتھ میں بھی ہے، جس کو موت دینی تھی سولی پر لٹکانا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، اور جو آزاد آدمی تھا باہر گھوم رہا اس کو پکڑ کر میں نے سولی پر لٹکا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ عقل سے پیدل ہے، اور پھر اپنے گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد اپنے رب سے یہی کہا جو واقعہ میں نے بیان کیا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، پروردگار مجھے بتلائیے کہ آپ انسان کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اتنا عظیم الشان 4 پرندوں کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کو بتلایا، اور چونکہ خدائی کا دعوے دار تھا، جس نے بھی دنیا کے اندر خدا کا دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسی عبرتناک اسے سزا دی ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ اسے یاد رکھیں، رہتی دنیا تک، چونکہ خدائی کا دعوے دار تھا اور عقل سے پیدل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھر اب ناک کے ذریعے سے نمرود کے دماغ میں گھس گیا، اور بڑی شدید تکلیف ہونے لگی، اور تکلیف کے مارے اس کے سر کو دبایا جاتا زور زور سے تو کچھ افاقہ ہوتا، اور وہ مچھر اس کے دماغ میں گھس کر اس کا بھیجا کھاتا تھا، دماغ کھاتا تھا۔ جیسے کھانا شروع کرتا تو تکلیف ہوتی تھی، اور جیسے لوگ زور زور سے اس کے سر کو دبایا کرتے تو مچھر تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا، خاموش ہو جاتا، اسے تھوڑا سا راحت معلوم ہوتی تو سکون معلوم ہوتا، یہاں تک کہ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر کھانے لگا تو دبانے سے کام نہیں چلنے لگا، تو زور زور سے گھوسے مارے جاتے تھے، زور زور سے مکے مارے جاتے تھے دماغ کے اوپر، تب مچھر پیچھے ہٹ جاتا تھا، کھانا دماغ بھیجا کھانا رک جاتا تھا تو اس کو تھوڑا سا سکون معلوم ہوتا تھا، لیکن کھاتے کھاتے وہ مچھر طاقتور ہو رہا تھا، اب کام مکوں سے گھوسوں سے نہیں چل رہا تھا، اور تکلیف شدید بڑھ گئی۔ کسی روحانی معالج سے مشورہ کیا گیا، اور کسی اللہ والے نے، کسی روحانی معالج نے یہ نسخہ بتلایا کہ اب سر دبانے سے کام نہیں چلے گا، اور مکوں اور گھوسوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اب اس کے سر پہ جوتے مارنا پڑیں گے۔ چنانچہ باری باری اس کے سامنے بازو میں سر کے پاس پرانے کھڑے ہو کر ایک ہاتھ میں نہیں بلکہ 2 ہاتھ میں 2 جوتے رکھ کر باری باری سے مارا جاتا تھا، جتنا زور سے مارا جاتا اتنا اس کو سکون ہوا کرتا تھا، خدا کا دعوے دار تھا نا۔ اب دماغ ٹھکانے اس کے لگایا جا رہا، جتنا زور سے مارا جاتا اتنا زیادہ اس کو آرام ہوتا، اور جیسے رک جاتے پھر تکلیف شروع ہوتی تو لوگ کہتے بھائی مارو جلدی، تکلیف سے میں پریشان ہوں۔ مبالغہ آرائی کے ساتھ کسی نے لکھا ہے، کسی من چلے نے زور سے کوئی بڑا جوتا زور سے مارا اس کے دماغ کے اوپر، جس کی وجہ سے دماغ اس کا پھٹ گیا اور اس سے موت واقع ہو گئی، اور مچھر اڑ کر چلا گیا۔ اس طریقے سے اس کی موت واقع ہو گئی، اس طریقے سے سر کی تکلیف، مچھر کا گھسنا اور اس کے دماغ میں باقی رہنا، یہ سلسلہ 40 دن تک رہا، تخت شاہی کے اوپر بیٹھ کر بھی۔ بازار تو اس کے سر پر لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بازو میں کھڑے کو لوگ اس کے سر کے اوپر جوتے مار، ادھر تو دیکھو کہ بادشاہ اور لوگوں کو معبود اور لوگوں کے جوتے کھا رہا، یہ عقل ماری گئی تھی اس کی، موت اور حیات کو سمجھ نہیں پایا تھا، رب العالمین رب ذوالجلال کے کرشمے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کا دماغ ٹھکانے لگایا کہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ نمرود عبرت کا نمونہ بن جائے، اس سے عبرت حاصل کرے۔ تو بہرحال موت ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس میں کوئی شک و شبہ کیا جا سکتا۔ قیامت کے دن دوبارہ دوسرے سور پر جب انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، زندہ کیے جانے کے بعد سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں کھڑے رہیں گے، تو وہاں پر حدیث مبارکہ جو میں نے شروع میں خطبہ مسنونہ میں حدیث پڑھی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جتنے انسان جمع ہوں گے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کے اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے. ہر انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست بات کریں گے، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہوگا. اور اللہ پاک ہر انسان سے، ہر بندے سے، ہر بندی سے 5 سوالات کریں گے. جب تک وہ انسان، وہ بندہ، وہ بندی اللہ کے 5 سوالات کے جوابات نہ دے وہ اس وقت تک اپنے پیروں کو ہلا بھی نہیں سکے گا، وہاں سے بھاگنا تو دور کی بات. حدیث مبارکہ ہے لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن 5. جب تک یہ 5 سوالات نہ کر لیے جائیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے کوئی بندہ اپنے پیروں کو ہلا بھی نہیں سکے گا. اتنی ہیبت طاری ہوگی اللہ رب العالمین سامنے. کون سے 5 سوالات ہوں گے؟ خدا کرے کہ وہ 5 سوالات کے جوابات کی تیاری ہم کرنے والے بنے تو ہی قیامت کی نجات ہو سکتی ہے، ورنہ پھر وہ سزا اور وہ عذاب اور وہ تکلیف اور وہ پریشانی ہوگی. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. کون سے 5 سوالات ہیں؟ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے سوالات بھی اوپن کر دیے ہیں تاکہ میری امت کے لوگ اس کی تیاری کریں، بے خبری میں دنیا سے نہ جائیں اور میرے کسی امتی کو کوئی تکلیف نہ ہو قیامت کے لیے. یونیورسٹیوں میں، کالجز میں اور اسکول میں بچوں کے امتحانات لیے جاتے ہیں، ایگزامز ہوتے ہیں، سوالات کو بڑے راز میں رکھا جاتا ہے. اگر معلوم ہو کہ کوئی پیپر اور کوئی سوال اوپن ہو گیا ہے تو امتحان ملتوی کر دیا جاتا ہے، لیکن امتحان سے پہلے سوال کا جواب کسی کو نہ بتایا جاتا ہے، نہ کسی کو خبر ہوتی. لیکن قربان جائیے اللہ رب العالمین کے رحم و کرم پر اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت پر شفقت پر کہ کتنے شفیق ہیں آپ، اور اسی شفقت کی وجہ سے، رحم و کرم کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے 5 کے 5 سوالات اوپن کر دیے ہیں، بتلا دیے ہیں تاکہ میرے امت کا ہر فرد ان سوالات کے جوابات کی تیاری کر لے دنیا کے اندر، اور قیامت کے اللہ پاک سوال کریں گے تو ہر سوال کا جواب دے کر وہ جنت کے حقدار بن سکے، میرا کوئی امتی جہنم میں جانے والا نہ ہو. اور سے 5 سوالات ہیں. وہ سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمره فيما افناه، کہ بندے ہم نے تجھے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، تو نے زندگی کہاں کھپائی، کہاں گوائی زندگی. اس لیے بھائی زندگی صاف ستھری گزارنے کی کوشش کی جائے. دوسرا سوال ہوگا عن شبابی، شباب کہا جاتا ہے جوانی کو، فیما ابلاہ، جوانی دی گئی تھی کہاں گوائی تم نے جوانی. تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ، مال کہاں کہاں سے کمایا تھا، ذرائع آمدنی جائز تھے ناجائز تھے، سوال ہوگا. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں جوانی بھی اس کو دیوانوں کے طور نہ گوائیں بلکہ جوانی کی قدر کریں کہ بڑی اونچی چیز ہے جوانی. جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 100 سجدوں پر بھاری ہے. خدا کے گھر میں جھکنا سیکھیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسے مدد شامل حال ہوتی ہے. میری درخواست ہے سارے نوجوانوں سے، آج مسجد میں عموماً بوڑھے مصلی رہتے ہیں، نہ جانے جوان ہمارے کہاں رہتے ہیں. اور ذرائع آمدنی بھی ہمارے حلال جائے صاف ستھرے ہونا چاہیے. اور چوتھا سوال ہوگا وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، بندے ہم نے مال دیا تھا، تو نے مال کہاں کہاں خرچ کیا، کہاں اڑایا. اللہ نے اگر مال دیا ہے تو مال کو جائز طریقے سے خرچ کیا جائے، فضول خرچی میں، اسراف میں، گناہوں میں اور ظلم و زیادتی میں پیسہ نہ اڑایا جائے، ورنہ قیامت کے دن ایسے پھنسیں گے کہ چھٹی مشکل ہوگی. اللہ ہماری حفاظت. اور 5واں سوال ہوگا اپنے معلومات کے تعلق سے کہ دین کی تجھے جتنی معلومات تھی اس پر کتنا عمل کیا. بعض صحابہ اور بعض بزرگان دین سب سے زیادہ کھراتے تھے 5ویں سوال کہ جتنی معلومات تھی، جتنا علم تھا، اس پر کتنا عمل کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اور ان 5 سوالات کی مکمل تیاری کے ساتھ دنیا سے روانہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا